بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم خواتین، اس سے پہلے کلپ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹ 1 مکی دور مکی زندگی آپ نے سنا تھا۔ آج آپ کے سامنے مدنی دور یعنی مدنی زندگی کو بتایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر مکمل کیے، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، پھر 13 سال تک مکۃ المکرمہ میں رہے، پھر ہجرت کر کے 10 سال مدینۃ المنورہ میں رہے۔ مکے میں جو رہے اسے مکی دور مکی زندگی کہتے ہیں، ہجرت کرنے کے بعد جو مدینہ منورہ میں رہے اسے مدنی زندگی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں دین کی دعوت دیتے رہے۔ کفاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی بن کر 13 سال کے بعد کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ اس وقت اسے یثرب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم ملنے کے بعد مکۃ المکرمہ سے نکلے، آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا، کعبہ کو دیکھ کر روتے ہوئے کہا، اے کعبہ، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے، راستے میں غار ثور میں 3 دن قیام کیا، پھر مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء میں ٹھہرے، وہاں پہلا جمعہ پڑھا، پھر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے مدینہ کا کوئی خاص تذکرہ نہیں تھا، بیمار زدہ شہر یثرب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد اس کی تقدیر ہی چمک گئی، مدینہ منورہ بن گیا۔ اللہ کے مدینۃ الرسول کی اہمیت بڑھ گئی، ہر ایک چاہتا ہے کہ مدینہ بھی دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کو، گلیوں کو، روضہ اقدس کو، مسجد نبوی کو دیکھیں۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مدینے کے ہر گھر کے افراد، چونکہ پہلے محنت ہو چکی تھی، بہت سے افراد اسلام میں داخل ہو چکے تھے، ہر ایک چاہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے میزبان بنے، میرے مہمان بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں وہ خود بیٹھے گی میں وہاں اتروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں مسجد نبوی ہے اس کے قریب بیٹھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے۔ یہاں سے ہجری تاریخ کی ابتدا ہے۔ اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ جو ہجرت کیے، یہاں سے ہجری تاریخ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہے۔ 1440 پر 1 سال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے۔ اگر اس میں 13 سال اور ملائیں گے، 1450 پر 4 سال ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر۔ اگر اس کے ساتھ عمر کا 40 سال ملائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال مل جائے گا۔ 1490 پر 4 سال تقریباً ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر پیدا ہو کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، ہجری تاریخ کا پہلا سال تھا 1 ہجری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی اور بے شمار لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ وہاں کے لوگوں انصار نے ان کی نصرت کی، مہاجر کا ساتھ دیا، بھائی چارگی کی۔ پہلے سے وہاں یہود اور دوسرے قبیلے تھے، اللہ کے نبی نے ان سے معاہدہ کیا، مصالحت کی۔ دوسرا سال 2 ہجری میں بدر کی لڑائی ہوئی۔ مدینہ منورہ کے قریب مکہ اور مدینے کے درمیان میں بدر کا میدان ہے، لمبا واقعہ ہے۔ صحابہ 313 تھے، کفار 1000، پورے ہتھیار ساز و سامان کے ساتھ اللہ نے مدد کی۔ مسلمانوں کو بدر میں زبردست کامیابی ملی۔ یہ 313 کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مضبوط کیا۔
3 ہجری میں یعنی مدینہ جا کر تیسرے سال میں شراب کی حرمت ہوئی۔ اسی سال احد کی لڑائی ہوئی۔ مدینے سے بالکل قریب ایک میدان ہے احد کا، یعنی اس پہاڑ کے پاس ایک زبردست لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کو شروع میں کامیابی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے چند صحابہ کو ایک جگہ ٹھہرایا تھا، ان سے تھوڑی چوک ہو گئی تو یہ کامیابی ناکامی میں بدل گئی۔ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ یہ 3 ہجری میں ہوا۔ 4 ہجری میں یعنی مدینہ جا کر چوتھے سال میں یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر جو مدینے میں تھا، اللہ کے نبی کے خلاف سازش کی، ان لوگوں کو مدینے سے نکالا گیا۔ 5 ہجری میں مکے کے کفار آس پاس کے قبیلے والوں کو لے کر ایک ناپاک عزائم کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صحابہ مدینہ ہی کو ختم کر دیں، بڑی لشکر کو لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ قرآن میں ایک مستقل سورہ سورۃ الاحزاب میں اس کا قصہ ہے، اردو میں اسے غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اسی خندق کے بعد بنو قریظہ جو یہودیوں کا دوسرا بڑا قبیلہ تھا، ان کے ساتھ معاملہ ہوا، ان کو نکالا گیا۔ 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا۔ 6 ہجری میں یعنی مدینہ جا کر 6 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مکۃ المکرمہ کی طرف نکلے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر کفار نے روک دیا، تم اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ بہت باتیں ہوئی، آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کر کے واپس ہو رہے تھے، اسی وقت اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ آیتیں اتاری۔ 7 ہجری میں خیبر کی لڑائی ہوئی اور اللہ کے نبی عمرہ قضا کے لیے جو 6 میں جا کر واپس آ گئے، 7 میں عمرہ قضا کیے اور 7 ہجری میں بادشاہوں کے نام خط لکھے۔ 8 ہجری میں یعنی مدینہ آ کر 8ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ فتح کر کے دے دیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں فاتح بن کر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، لیکن اس شان کے ساتھ کہ قصوہ اونٹنی پر تھے، سر مبارک جگا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر انا فتحنا لک فتحا مبینا تھا۔ اس موقع پر ایک صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ بڑے بڑے کفار جانی دشمن تھے، اللہ کے نبی نے سب کو معاف کیا۔ کعبۃ اللہ میں گئے، بتوں سے کعبۃ اللہ کو پاک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ منورہ آ گئے۔ 9 ہجری میں بہت لمبا سفر پیش آیا، تبوک، غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ مستقل لڑائی تو نہیں ہوئی لیکن لمبا سفر تھا۔ سب کو حکم دیا جتنا ہو سکے مال لے کر آئے، سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا۔ اسی سال حج کی فرضیت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایک جماعت کے ساتھ بھیجا، امیر بنا کر انہوں نے حج کے لیے نکلے، اور اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی کرنے کو کہا، اللہ نے آیتیں اتار دی، اس کے بعد کافر مشرک حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ 10 ہجری میں یعنی مدینہ آ کر 10ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے گئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارکان کو مکمل کیے، عرفات کے میدان پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج کے دن ہم نے
تم پر اپنا دین مکمل کر دیا۔ گویا اشارہ تھا، دین مکمل ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ کرنے والے ہیں۔ سورہ نصر کی آیت اتری، اس کے اندر بھی بتایا گیا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ اشارہ ہو رہا تھا کہ لوگ جوغ در جوغ اسلام میں داخل ہوں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کو ادا کر دی، اس طرح کی آیتیں اتری تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا یہ تو خوشخبریاں ہی، کہا خوشخبری تو ضرور ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ ہو جائیں گے۔ جب اللہ کے نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اللہ اپنے طرف بلا لے گا۔ حجۃ الوداع سے واپس ہوئے، سفر کے آخر دنوں میں جنت البقیع بقیع غرقد سے واپس آئے۔ اللہ کے نبی کو سر میں درد آیا اور وہ درد بڑھتا گیا، بخار کی شکل اختیار کر گئی۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں طاقت تھی، خود آ کر نماز مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، کبھی کبھی دو صحابہ کے سہارے میں آتے تھے۔ جب بہت کمزور ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ امامت کرے۔ گویا اشارہ تھا میرے بعد یہ خلیفہ بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور ہو گئے، بخار بہت بڑھ گیا، اللہ سے سکرات کی تکلیف کو مانگ لی تھی۔ اللہ کے نبی سکرات کے موقع پر کہتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی سختیاں بہت بڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اللہ کے پیارے ہوئے، وفات النبی ہوا، اس دن فجر کی نماز کے موقع پر صحابہ کو دیکھا، یہ آخر دیدار تھا۔ پھر فجر نماز پڑھا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آئے، جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی محترمہ تھی۔ اللہ کے نبی سے بات کر کے کہیں باہر چلے گئے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مسواک کی طرف۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کے ہاتھ سے لے کر اسے اپنے دانتوں میں چبا کر نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر مسواک کیا۔ سب سے آخر عمل اللہ کے نبی نے مسواک کا کیا تھا۔ مسواک بہت اہم سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں انتقال ہوئے تھے۔ وہ کہتی تھی اللہ کے نبی میرے گود میں، میرے گھر میں، میرے باری میں انتقال ہوئے، سب سے آخر میں میرا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر گیا تھا۔ اللہ کے نبی کے زبان پر آخر وقتوں پر یہ نصیحت تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، باندی غلام وغیرہ کا خیال رکھنا۔ علماء کہتے ہیں حقوق اللہ، حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول مشہور قول کے مطابق پیر کے دن چاش کے وقت انگلی کو آسمان کی طرف لے گئے اور زبان مبارک پر آیا اللہم فی رفیق الاعلی کہتے ہوئے انگلی نیچے گر گیا۔ اب میرے اور آپ کے آقا محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے جدا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر باہر پھیلی، عجیب ہنگامہ سا حال ہو گیا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی بے ہوش ہو گیا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکال لیے، میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف بیٹھ گئے، بولا نہیں جا رہا تھا، ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو باہر گئے ہوئے تھے آئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاش مبارک رکھا ہوا تھا۔ چہرے سے پردہ ہٹایا، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ جیسے آپ حیات میں ہنسمکھ تھے اسی طرح ہیں۔ پھر آ کر لوگوں
کے سامنے خطبہ دیا اور یہ آیت پڑھی جو بہت پہلے احد کی لڑائی کے موقع پر اتری تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اب صحابہ کو یقین آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں۔ اب مشورہ ہوا تدفین کہاں کیا جائے۔ مکے والے کہنے لگے مکے میں ہو، مدینے والے کہنے لگے مدینے میں۔ اس وقت فرمایا گیا، اللہ کے نبی نے کہا، نبی جس جگہ انتقال ہوتے ہیں اسی جگہ تدفین کیا جاتا ہے۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، وہیں قبر مبارک کھودا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بغلی قبر کھودی۔ نہلانے کا مسئلہ آیا تو غیب آواز آئی کہ میرے حبیب کو کپڑا نکالے بغیر پانی ڈال دو۔ چنانچہ جسم مبارک پر اوپر ہی پانی ڈال دیا گیا، 3 یمنی چادر پر کفن دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانے کے موقع پر اور اسی طرح تدفین کے موقع پر گھر کے افراد قریب تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کے 2 بیٹے قسم اور فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا نماز کون پڑھا سکتا ہے؟ البتہ اس کمرے میں رکھ دیا گیا۔ جبرائیل آئے، درود و سلام پڑھ کر گئے۔ میکائیل، اسرافیل، ملک الموت اور آسمانی فرشتے، جنات اور اسی طرح بے شمار صحابہ آتے ہیں، 10 کی ٹولی آتی۔ چھوٹا سا جگہ تھا، درود و سلام پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے چلے جاتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ قبر مبارک کے حوالہ کیا۔ قبر پر اترنے والے بھی یہی گھر کے افراد تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل اور قسم جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تدفین کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر پانی ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں۔ ضرور موت کی حالت پیش آئی، لیکن قبر مبارک پر جسم اور روح کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام دور سے پڑھتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں، جو روضہ اقدس کے پاس جا کر پڑھتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ ہمارے اکابرین مشائقین جا کر درود و سلام پڑھے ہیں تو اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں۔ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل درود شریف جو فضائل اعمال کا ایک حصہ ہے اسے پڑھے، اس کے اندر بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے، مقام محمود عطا فرمائے، ہمیں سنت پر جمنے کی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے دین کا کام لے لے، اعلاء کلمت اللہ کا کام لے لے۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی دیکھیں، قربانی، حالات، مجاہدہ، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ دین اسلام حالات کے ساتھ پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ اسلام کی بنیادیں قربانیوں کے ستون پر ہے۔ اگر ہم بھی دین کے لیے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کریں گے، قربانی دیں گے، اللہ سے عافیت مانگتے ہوئے اپنی طاقت کے بقدر محنت کریں گے، اللہ فکر کرنے والوں سے کام لے لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو، ہمارے نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ سیرت النبی کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ زندگی ہمارے گھر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، پورے عالم کے اندر زندہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔